پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں اب وہ تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے ابو الغادیہ نے شہید کیا ہے جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا. اچھا سمجھو ضرور کیا ہے نا کہ مرزا جی کا مقلدین جو ہیں، مرزا جی وہی جن کے لیے مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران کہا ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچے. تو مرزا جی وہ ڈاؤٹ دے کے بینیفٹ حاصل کرتے رہتے ہیں. اور وہ جی اب تو اب پتہ ہے مسند احمد کی اتنی روایت. اور مسند احمد پر مائکروسکوپ لگا کر بھی تحقیق کرو گے تو دو ہی روایتیں ملیں گی، جس کو مرزا جی نے بھی جو ہے وہ کربلا والا اپنا جو وہ پھرا ہے اس کے اندر مرزا جی نے ڈال رکھا ہے. اور انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو ہم اس کا تفصیلی جواب پڑھیں گے. ابھی تو سر دست صرف ایک میں توجہ دلاتا جاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں وہ کس نے شہید کیا؟ ابو الغادیہ نے شہید کیا جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا. اچھا جی اب یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے. مسند احمد کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 880 ہے، حدیث نمبر 16818 ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے اس کے اوپر ابواب تقسیم کے اندر لکھا ہے بقیہ تو حدیث ابی الغادیہ رضی اللہ عنہ. اس کے تحت یہ روایت ہے کہ کلثوم بن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ شہر واسط میں عبداللہ بن عامر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران وہاں موجود ایک شخص جس کا نام ابو الغادیہ تھا اس نے پانی منگوایا. چنانچہ چاندی کے ایک برتن میں پانی لایا گیا لیکن انہوں نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا اور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی کہ میرے پیچھے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اچانک ایک آدمی دوسروں کو برا بھلا کہنے لگا. میں عربی عبارت پڑھوں گا، آپ توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی کہیں گے نہیں آپ اپنے ہی جو ہے وہ ترجمہ کر رہے ہو. صحیح. فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا کہ اسی وقت ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو یعنی کہ ایک فلاں شخص کو برا بھلا کہنے لگا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطا فرمائی یعنی تجھ سے بدلہ لوں گا. جنگ صفین کے موقع پر اتفاقاً میرا اس سے آمنا سامنا ہو گیا. اس نے زرہ پہن رکھی تھی لیکن میں نے زرہ کی خالی جگہوں سے اسے شناخت کر لیا. چنانچہ میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو میں نے افسوس سے کہا یہ کون سے ہاتھ ہیں جو چاندی کے برتن میں پانی پینے پر ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ انہی ہاتھوں نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا. اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں. یہ جو قائل ہے جس نے کہا ہے یہ جو جملے کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ کہ بظاہر اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے ابو الغادیہ ہیں. ابو الغادیہ بذات خود ایسا کہہ رہے ہیں. اچھا سمجھے گا ذرا میری اس بات کو. یہ دیکھیں مسند احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 337 مسند الشامیین ہے. حدیث نمبر ہے 17929. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ ابو الغادیہ کہتے ہیں، بھائی میرے توجہ کیجیے گا، ابو الغادیہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ بھی تو ان سے جنگ ہی کر رہے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے قاتل اور سامان چھیننے والے کے بارے میں فرمایا تھا، یعنی جس نے جو قتل کرے اور جو اس کا سامان چھینے. اب سمجھو ذرا اس بات کو. یعنی مطلب یہ ہوا کہ مسند احمد ہی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ ابو الغادیہ اس متن کو روایت کر رہے ہیں. ابو الغادیہ اس متن کو روایت کر رہے ہیں. مسند احمد ہی دیکھنے سے پتہ لگتا ہے. اچھا فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم وہاں پر سند دیکھتے ہیں تو سند ہے کلثوم بن جبر کے حوالے سے کہ عبداللہ بن اون باواسطہ کلثوم بن جبر اس کو روایت کرتے ہیں کہ کالا کن بواسطہ القصب عند عبد الاعلی بن عبداللہ بن عامر کہ عبداللہ بن اون کہتے ہیں کہ یعنی کہ باواسطہ کلثوم بن جبر کہتے ہیں کہ کلثوم بن جبر نے کہا کہ ہم تھے واسط میں
عبداللہ بن عامر کے یہاں پہ. ٹھیک. اور یہ جو روایت ہے اس کو حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو حافظ و کلثوم بن جبر، یعنی کہ ان دونوں. ٹھیک ہے. اور اصل میں یہ کلمات کس کے ہیں؟ دو میں آپ میری بات توجہ سنیں. ہم نے پہلے والی روایت میں بھی اس کو پڑھا کہ یہ جو قائل ہے، کیونکہ جو ابو الغادیہ روایت کر رہے ہیں وہ تو یہ الفاظ ہیں جو ابو الغادیہ نے یعنی کہ اپنے الفاظ بیان کیے ہیں کہ یعنی آپ نے چاندی کے برتن سے پانی پینے کا انکار کرا اور کہا نبی علیہ السلام یعنی کی حدیث کہ میرے پیچھے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یہ تو الفاظ ابو الغادیہ کے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک آدمی دوسروں کو برا بھلا کہنے لگا، ایک آدمی دوسروں کو برا بھلا کہنے لگا. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطا فرمایا. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ کہنے والا کون؟ ٹھیک ہے کہ جو حضرات علماء کرام یہ کہتے ہیں یہ ابو الغادیہ نے کہا، یہ اپنی جگہ کی بات ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ان قاتلہ و صالبہ فی النار، کہ عمار کو قتل کرنا اور اس کا سامان چھینا جہنم میں، یہ تو ابو الغادیہ روایت کر رہے ہیں. عمرو بن عاص یہ الفاظ بھی ابو الغادیہ روایت کر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ مرزا جی آگے یہ روایت کو بیان بھی کریں گے. یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء ہے ان کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 495 ہے. حماد بن سلمہ ہی کی یہ جو مسلم احمد میں الفاظ جو حماد بن سلمہ ان کلثوم بن جبر ان ابی غادیہ قال سمیت عمارا یشتم عثمان، یہ پوری روایت عربی نکل کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص کہتے ہیں سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سامان چھیننے والا یہ جہنمی ہے. امام ذہبی کہتے ہیں اسنادہ فیہ انقطاع، اس کی سند میں انقطاع ہے، سند میں انقطاع. حماد بن سلمہ، سمجھے ذرا بات کو، حماد بن سلمہ شاگرد ہیں کلثوم بن جبر کے. کلثوم بن جبر جو ہے وہ روایت کو ابو الغادیہ سے بیان کر رہے ہیں یا کسی اور سے؟ یہی تو بنیادی مسئلہ ہے کہ جو امام ذہبی نے اس طرف توجہ دلائی کہ سند میں انقطاع ہے. اچھا اب دیکھیے گا ذرا سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 195 میں عمر بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم کے یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حالات لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں وقال محمد بن مصنع وغیرہ ماتا سن، یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد بن مصنع یعنی کہ جو مسند احمد والی روایت کے راوی بھی ہیں کہ ان کا انتقال ہوا 42 ہجری میں. بعض لوگ کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا 43 ہجری میں. وجزم بہ ابن یونس و آخرون، اور ابن یونس اور دیگر نے یعنی کہ اس پر پختگی کا قول یہ بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال جو ہے وہ 43 ہجری میں ہی ہوا ہے. سمجھے ذرا اس بات کو. اور ظاہر ہے کہ یہ اہل شام میں سے، اور اہل شام کے حوالے سے امام ابن یونس نے شام کے روات کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کا قول زیادہ معتبر ہے. بہرحال یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے کہتے ہیں قال الحاکم و ابن عبد البر ان وفات ہی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم و ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہوئی سن 43 ہجری میں، اور یہی صحیح ترین بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انتقال ہے وہ 43 ہجری ہے، تو یہ دیکھیے گا یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 455 ہے. کلثوم بن جبر کے بارے میں وہ لکھا ہے کہ ماتا سن 30 و 100، ان کا انتقال ہوا 103 ہجری میں. ان کا انتقال ہوا 130 سن 130 ہجری میں. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر 130 ہجری میں کلثوم بن جبر کا انتقال ہوا اور انہوں نے اگر 80-87 سال بھی عمر پائی ہو تب بھی وہ عمر بن عاص سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہو سکتی. عمر بن عاص سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب وہ جو یہ الفاظ ہیں یہ یعنی کہ کلثوم بن جبر نے یہ ابو الغادیہ سے سنے ہوں گے، ابو الغادیہ سے. اور اگر مثال کے طور پر ابو الغادیہ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ عمار کو شہید کرنے والا اور اس کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا، تو کیا ابو الغادیہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر سکتے ہیں؟ اب یہ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ کلثوم بن جبر روایت نہیں کرتے بلکہ ابو حفص نے بیان کیا ہے، جیسے کہ حماد بن سلمہ نے کہا ہے قال اخبرنا ابو حفص
وہ کلثوم بن جبر. کلثوم بن جبر کے بیان کردہ الفاظ وہ ہیں جو متن ہم نے پہلے پڑھا کہ جس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ابو الغادیہ نے یہ تو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. لیکن اس کے بعد کے قول کا قائل کہ میں نے صفین میں عمار بن یاسر کو پایا اور میں نے اس طرح اس کو مار دیا، یہ قائل کون ہے یہ پتہ لگتا؟ یہ ابھی پتہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب اس کے بعد دیکھیے ذرا سمجھیں. کلثوم بن جبر کے بیٹے ربیہ بن کلثوم کیا روایت کرتے ہیں؟ اب ذرا وہ غور سے سنیے گا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے. مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 723 ہے اور حدیث نمبر ہے 5658. ربیہ بن کلثوم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں واسط القصب میں عبد الاعلی بن عبداللہ بن عامر کے گھر تھا. اجازت لینے والے نے کہا ابو الغادیہ جوہنی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. عبد الاعلی نے کہا اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو. وہ اندر آئے. اس وقت انہوں نے تنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ انتہائی دراز قد آدمی تھے. وہ تو اس امت کا فرد لگتے ہی نہیں تھے. جب اندر آ کر بیٹھ گئے تو کہنے لگے ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں. ہم عمار بن یاسر کو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں. اللہ کی قسم میں مسجد قباء میں تھا، وہ باتیں کر رہا تھا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کی قسم اگر کبھی مجھے اس پر غلبہ ملا تو میں اس کو روند ڈالوں گا، حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالوں گا. پھر جب جنگ صفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ وہ صفین کے درمیان پہنچ گئی. ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا. بھائی میرے پیارے نہیں کر رہے ہم توجہ. ابو الغادیہ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ گرے. ان کا خود نیچے گرا. جب دیکھا تو وہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا سر تھا. اب میری بات سمجھے نہیں؟ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ابو الغادیہ جو کہ صفین کا اپنا دیکھا ہوا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے عمار بن یاسر کو نیزہ مارا تھا. صحیح. اس کو راوی نے منسوب کر دیا ہے کس کی طرف؟ ابو الغادیہ کی طرف. آپ سمجھیں بات کو؟ یعنی کہ ان کا یہ دوبارہ سے اب مسند احمد والی روایت میں دوبارہ سے پڑھوں گا، مستدرک حاکم والی روایت دوبارہ سے پڑھوں گا. کسی قسم کا اللہ نے چاہا انشاءاللہ ابہام نہیں رہے گا. سنیے گا ذرا. کلثوم بن جبر سے مروی ہے. کلثوم بن جبر سے مروی ہے. کون روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ بن اون. صحیح. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ شہر واسط میں عبد الاعلی عبداللہ بن عامر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران وہاں موجود ایک شخص جن کا نام ابو الغادیہ تھا، انہوں نے پانی منگوایا. چنانچہ چاندی کے ایک برتن میں پانی لایا گیا، لیکن انہوں نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا. اور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی کہ میرے پیچھے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اچانک ایک آدمی دوسروں کو برا بھلا کہنے لگا. بھائی میرے پیارے، میں نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطا فرمائی تو یعنی تجھ سے بدلہ لوں گا. جنگ صفین کے موقع پر اتفاقاً میرا اس سے آمنا سامنا ہو گیا. اب یہاں سے کہنے والا قائل کون ہے پتہ لگ رہا ہے؟ نہیں. سنو توجہ سنو. اس نے زرہ پہن رکھی تھی لیکن میں نے زرہ کی خالی جگہوں سے اسے شناخت کر لیا. چنانچہ میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے. تو میں نے افسوس سے کہا یہ کون سے ہاتھ ہیں جو چاندی کے برتن میں پانی پینے پر ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ انہی ہاتھوں نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. یہ ہے. جبکہ ابو الغادیہ کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ یہ جو ربیہ بن کلثوم اپنے والد کلثوم بن جبر سے نقل کرتے ہیں. صحیح. کہ یعنی کہ ہم عمار بن یاسر کو سب سے معتبر اور نیک جانتے ہیں. اللہ کی قسم میں مسجد قباء میں تھا، وہ باتیں کر رہا تھا. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کی قسم اگر کبھی مجھے اس پر غلبہ ملا تو میں اس کو رون ڈالوں گا، حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالوں گا. پھر جب جنگ صفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ وہ صفین کے درمیان پہنچ گئے. ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا. ابو الغادیہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ گر گیا. ان کا خود نیچے گرا. جب دیکھا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا سر تھا. اور یہاں سے یہ نقطہ سمجھیں. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین دیکھ لیں، یہ ابھی تک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں. مسند احمد اور مستدرک حاکم، یہ ابھی تک ہم تاریخ نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. مرزا جی
کی اپنے بقول. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ذرا یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد ہے. یہ طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 315. مسند احمد کی روایت میں عبداللہ بن اون جو کلثوم بن جبر سے اس روایت کو بیان کر رہے تھے، وہ عبداللہ بن اون کہتے ہیں کہ عمار رحمہ اللہ 91 سال کی عمر میں شہید کیے گئے. کتنی عمر میں؟ 91 سال. ان کی ولادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی. ان کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے. ان کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے. عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث خولانی اور شریک بن سلمہ المرادی. ان کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے. دوبارہ دہرا رہا ہوں، عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث الخولانی، شریک بن سلمہ المرادی. یہ تینوں اس وقت ان کے پاس پہنچے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم لوگ ہمیں مار کے صافات حجر تک پہنچا دو تو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو. سیدنا عمار نے ان کو یہ بات بولی. سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور شہید کر دیا. میں دوبارہ سے روایت کو پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا. یہی عبداللہ بن اون مسند احمد میں کلثوم بن جبر سے جو روایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمار رحمہ اللہ 91 سال کی عمر میں شہید کیے گئے. ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر تھی. ان کی طرف 3 آدمی متوجہ ہوئے، یعنی 3 لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا. عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث خولانی، شریک بن سلمہ المرادی. یہ تینوں اس وقت ان کے پاس پہنچے کہ جبکہ وہ کہہ رہے تھے اگر تم لوگ ہمیں مار کے صافات حجر تک پہنچا دو تو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو. سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور شہید کر دیا. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ عقبہ بن عامر ہی وہ شخص ہے جس نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور یہ وہ شخص ہے جس کو انہوں نے عثمان بن عفان کے حکم سے مارا تھا. یعنی واقعہ کیا ہے، یہ خنس کی وجہ کیا ہے، یہ جو انہوں نے حملہ کر، یعنی اس نے حملہ کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں عمار بن یاسر کو اس کو تعزیر کا حکم دیا تھا، اس کو یعنی کہ کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا، اور عمار رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑے مارے تھے. اس نے اس یعنی خنس میں، اس غصے میں اس نے جو ہے یعنی کہ عمار رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے انہیں شہید کیا عمر بن حارث خولانی ہے. میرے بھائیوں، آپ سب بھائی جو یہاں موجود ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور مرزا جی کے مقلدین سے انتہائی مخلصانہ دل کی گہرائیوں سے یہ عرض کروں گا، ہم تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں کہ کسی بھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی بھی طرح ان کو عیبدار ثابت کرنا، ہر جرم، ہر غلطی، ہر لغزش کو جو کہ ان سے ثابت نہ بھی ہو رہی ہو ان کی طرف منسوب کرنا، مرزا اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے؟ حالانکہ جبکہ اگر تحقیق کی جائے تو ہمیں مسند احمد ہی سے، حدیث کی ہی کتابوں سے یہ بات پتہ لگتی ہے، ابو الغادیہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا، بلکہ وہ تو اپنا دیکھا ہوا واقعہ بتا رہے ہیں. اور جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون ہیں. وہ 3 افراد، عقبہ بن عامر الجوہنی، عمر بن حارث خولانی، شریک بن سلمہ المرادی، انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا اور ان تینوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ طبقات ابن سعد جو کہ مسند احمد مستدرک حاکم سے سالوں پہلے کی کتاب ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھا گیا اور ان روایات کے ان قاتلین کا یعنی کہ ذکر ہونے کے باوجود بھی اس کے بعد بھی یعنی ابو الغادیہ کی طرف اس بات کو منسوب کر دیا گیا. یہ سوائے مکاری اور عیاری اور صحابہ دشمنی کے کوئی اور بات کہی جا سکتی ہے اس کو؟ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے. اسد الغابہ کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 596، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ امام ابن اسیر وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ کوئی اور آدمی تھا. یعنی کہ یہ ابو الغادیہ الجوہنی کے حالات بیان کرتے ہوئے ابو الغادیہ کی طرف جو یہ منسوب ہے کہ انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ ساری بحث کے بعد آگے وہ کہتے ہیں
کہ جس شخص نے جناب عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا وہ کوئی اور آدمی تھا اور یہ قاتل مشہور ہو گئے، اور یہ قاتل مشہور ہو گیا. یعنی آپ سمجھو شہید کرنے والے کوئی اور تھے، الزام ہمیشہ سے یہی تو ہوا ہے، ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. آپ دیکھیں پچھلی والی ریکارڈنگ میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ مطلب یعنی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کرنے والے کوئی اور، الزام مروان پہ. یعنی آپ دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی اور، الزام ابو الغادیہ پہ. کسی بھی طرح اصل قاتل ان کا پتہ نہ لگ جائے، اصل لوگوں کا پتہ نہ لگ جائے، سارا فساد یہ اسی کے ارد گرد چلتا ہے.